خودکشی کرنے والے انسان کی موت ایسے ہی لکھی تھی کہ خدا نے جب ہماری مرضی سے ہمیں اس دنیا میں نہیں بھیجا تو ہم اس کی رضا کے مطابق خود کو امتحان میں کیوں ڈالیں۔ جو مولوی کہتا ہے قرآن مجید خود پڑھ کر انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ نے ویڈیو میں کہا کہ ایسا کہنے والا کافر ہے۔ خودکشی کرنے والے انسان کی موت ایسے ہی لکھی تھی یا اس کی زندگی بھی باقی تھی؟ جی زندگی کوئی باقی نہیں تھی، ایگزٹ ہر بندے کا ڈیفرنٹ لکھا ہوا جی۔ باقی وہ جو گناہ کر رہا ہے اس کا وبال اس نے بھگتنا ہے، ہاں، ورنہ تو کل کو آپ یہ کہیں گے قاتل نے جو مقتول کو مار دیا تو اس کی موت اسی طریقے سے لکھی ہوئی تھی، تو کل کو کوئی شخص یہ کہے گا کہ جی قاتل جو ہے وہ اس کو معاف کر دیا جائے، اس کی موت ہی ایسے لکھی ہوئی تھی۔ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ڈیفرنٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر بندے کا ایگزٹ لکھا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہو، جو مجرم ہے اسے اس جرم کی سزا دی جائے گی۔ یہ دو چیزوں کو کنفیوز نہ کریں۔ جو مولوی کہتا ہے قرآن مجید خود پڑھ کر انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ نے ویڈیو میں کہا کہ ایسا کہنے والا کافر ہے۔ میں نے یہ کہا تھا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن گمراہ کرتا ہے وہ کافر ہے۔ میرا خیال ہے جس طریقے سے میں نے سمجھایا نا، آپ اس طریقے سے اس مولوی کو بھی سمجھائیں نا، تو اس کا بھی یہ والا عقیدہ نہیں نکلے گا۔ بجائے کہ اس کے پیچھے نماز چھوڑ دیں، اسے یہ بتائیں کہ کیا میں گورے کو یہ کتاب دوں یہ کہہ کے کہ یہ گمراہ کرنے والی کتاب ہے، وہ ایسے کانوں کو ہاتھ لگائے گا۔ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ بول رہا کیا ہے۔ جس طرح کہ کلمہ گو مشرک شرک کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے، تو آپ بجائے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں چھوڑنے کے نا اصلاح کی کوشش کریں نا، اپنا بوریا بسترا جڑا سمیٹ کے سائڈ دینا نہ ہو جاؤ، کام کرو نا، کام سارا میں ہی کرنا ہے۔ میرے کچھ جاننے والے الہاد کی طرف چلے گئے، وہ سوال پوچھتے ہیں کہ خدا نے جب ہماری مرضی سے ہمیں اس دنیا میں نہیں بھیجا تو ہم اس کی رضا کے مطابق خود کو امتحان میں کیوں ڈالیں؟ ٹھیک ہے، تو انہیں جہنم میں جانے دیں، سیدھی سی بات ہے۔ انہیں آپ مثال سے سمجھائیں جو میں نے اکثر دی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو سمندر میں یا دریا میں دھکا دے دے تو آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ مجھ سے نہیں پوچھا لہذا میں ڈوب جاؤں گا، تو ڈوبو مرو۔ اور دوسری طرف ایک کنارے پہ کھڑا ہوا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس طرح ہاتھ پاؤں مارو، کنارے تک پہنچ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آگے سے وہ ضد کرے کہ نہیں میں نے ہاتھ پاؤں نہیں مارنے، تو خود ہی ڈوبے گا نا، اس کنارے والے کا کیا بگاڑ رہا ہے وہ، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن اگر وہ اس کی بات مان لے گا، کنارے پہ لگ جائے گا، پھر دیکھ لے کہ کس نے دھکا دیا، تو انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ سے پوچھ لیں گے۔ فی الحال تو وقت ہے، پیغمبر کنارے پہ کھڑے ہو کے آواز دے رہا ہے کہ بھئی تمہیں تمہارے رب نے بنایا ہے اور تم نے اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونا ہے، تو بھائی چپ کر کے پیغمبر کی بات کو مان لیں، سیدھی سی بات ہے۔